ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ صرف رمضان مبارک کی وجہ سے ہم نے اپنی تفسیر قرآن کو عارضی طور پہ روکا ہے، اور ابھی ہم رمضان کی تیاری کے لیے استقبال رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہماری گفتگو کے اندر جو اہم باتیں گزری تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں رمضان سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں وہ کون سے 4 کام ہیں جو ہمیں زیادہ کرنے چاہیے۔ جواب میں ہی دوں گا، سوالات بتا رہا ہوں، جوابات آپ سب کو آنے چاہیے، صحیح۔ رمضان کو پانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کون سی تھی، ہم نے وہ پڑھی۔ پھر رمضان مبارک کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی کہ رمضان مبارک کا حق کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جن کو رمضان کے پہلے سے کے آنے سے پہلے ہمیں کرنا ہے، صحیح۔ ان اعمال میں چلے خلاصہ بتا دیتا ہوں، پھر آپ ناراض نہ ہوں۔ تو وہ اعمال ہمارے جو ہم نے پڑھے تھے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے انسان نفلی روزوں کا اہتمام کرے، دوسرا یہ تھا کہ انسان فضائل رمضان، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر اللہ تعالی نے جو لکھی ہے، جو فضائل اعمال کا جز ہے، اس کا مطالعہ کرے۔ تیسرا یہ کہ گناہوں سے پورے طریقے سے بچنے کا مکمل اہتمام کرے، پلاننگ کرے، کس طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے، گھر میں مشورہ کرے، گناہوں سے بچنے کا لائے عمل ایک پلان فالو کرے۔ نیکسٹ یہ تھا کہ مسجد کا انتخاب، ایسی مسجد کا انتخاب جہاں پر تراویح کی طرح پڑھائی جاتی ہو، ٹرین کی طرح نہ پڑھائی جاتی ہو، صحیح۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ انسان بالکل آخر میں انشاءاللہ جب شعبان ختم ہونے کو آئے تو انسان 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، صحیح۔ یہ کچھ کام تھے جو ہم نے رمضان سے پہلے کرنے۔ پھر رمضان کے حقوق کی بات ہو گئی۔ اب جو ہم کریں گے انشاءاللہ آج سے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اعمال کیا ہیں۔ ابھی رمضان آنے میں تقریباً 2 ہفتے ہیں الحمدللہ، لیکن تاکہ اس سے پہلے ہماری تیاری ہو جائے کہ رمضان کے اعمال کیا ہیں، اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ اس طرح کیا ہے، جو ساتھی ہمارے ساتھ پہلے کبھی اس ورک شاپ میں یا ہم یہ پہلے ایک ورک شاپ کی طرح بھی شکل میں بھی کرائی تھی ہم نے یہ چیز، کہ بھائی ہم اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، تو ہر عشرے کے اعمال، پہلے عشرے کے اندر تقریباً 11 اعمال ہیں، ان 11 اعمال کے بارے میں مختصر بات ہوگی، اور ان میں سے ہر عمل کے بارے میں کچھ فضائل ہوں گے، کچھ مسائل ہوں گے، کچھ حقوق ہوں گے، کچھ آداب ہوں گے، اور کچھ ہماری غلطیاں ہوں گی۔ تو ہم اس طریقے سے ان کو ڈیل کریں گے تاکہ ہمیں فضائل کا معلوم ہو، کیونکہ فضائل جب انسان کو پتہ چلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کرے۔ فضائل کے بعد مسائل جاننا ضروری تاکہ وہ کام خراب نہ ہو، اس عبادت کا حق کیا ہے، عمل کا حق کیا ہے وہ ضروری، آداب کیا ہے وہ ضروری، اور پھر بالآخر ہم سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو منانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں۔ تو یہ جانیں کہ بھئی ہم سے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو پہلا عشرہ کیا ہے، ہم نے پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، جو رمضان کا خطبہ ہم نے پڑھا تھا، 2 خطبے پڑھے تھے، کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، کس سے؟ محسنین سے، نیک اعمال کرنے والوں سے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طریقے سے ملے گی؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں
کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان نیک اعمال کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرے اور گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے اور زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزارے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ قریب ہے. صحیح بھائی؟ تو یہ رحمت کا عشرہ ہو گیا. اب اس عشرے کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ. روزہ. تو روزے کے فضائل کیا ہیں؟ روزے کے حقوق کیا ہیں؟ روزے کے آداب کیا ہیں؟ مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، جو شخص اس مہینے کو پائے یا اس مہینے میں موجود ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. اسے روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اچھا، اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ فضائل کیا ہے؟ تو میں نے کہا نا اب روزہ پہلا عمل ہے تو اب تقریباً ہر عمل کا یہی پیٹرن ہوگا. فضائل ہوں گے، حقوق ہوں گے، آداب ہوں گے، مسائل ہوں گے. صحیح. اب روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتے ہیں ہر عمل. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل کیونکہ خالص میرے لیے کیا جاتا ہے اسی لیے میں اس کی جزا دوں گا. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فضائل رمضان میں کہ بعض محدثین نے اس کو دوسرے طریقے سے پڑھا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ میں اس کی جزا دوں گا خود، اور بعض محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے میں خود اس کی جزا ہوں. دونوں طریقے سے پڑھنا جائز. عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے دونوں طریقے سے پڑھنا جائز. دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک کا نتیجہ اللہ فرمانے کہ میں خود اس کا رزلٹ، میں خود اس کا نتیجہ ہوں، میں خود اس کی، یعنی میں خود اس کی جزا ہوں. جس نے روزہ رکھا اس کو میں ملتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں خود اس کی جزا دوں گا. کیوں؟ اس حدیث میں وضاحت ہے کیونکہ روزے دار میرے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جنسی خواہشات کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے. اب آپ خود سوچیں، جس عمل کے بارے میں اللہ فرمائے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں تو وہ کتنا بڑا بدلہ ہوگا، وہ کتنا عظیم بدلہ ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں خود دوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ خود ہی مل جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اچھا، یہ کیوں فرمائے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ تو علماء نے اس میں بہت اہم بات لکھی کہ دیکھیں روزہ ایک وہ عبادت ہے جو انسان اگر ایک بہت بڑا ریاکار بھی ہو نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتا ہے. نماز تو شاید میں دکھاوے کے لیے پڑھ لوں کہ لوگ کہیں بھائی کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، حج بھی میں لوگوں کے لیے کر لوں، ہاں پیسہ خرچ کرنا بھی لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، لیکن روزہ ایسی چیزیں نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ بھائی شدید گرمی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کمرے میں گئے چھپکے سے، آپ نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا، کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا. یعنی روزہ وہ عبادت ہے کہ بڑے سے بڑا ریاکار بھی اس میں مخلص ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے کہ یہ میرے لیے، یہ صرف میرے لیے. اگلی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اچھا، ان گناہوں سے مراد کیا ہے؟ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، جب بھی حدیث میں یا قرآن مجید میں مطلق گناہوں کا ذکر آئے، مطلق کا مطلب بغیر کسی قید کے، بغیر کسی اضافے کے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے. اگر کوئی شخص نماز پڑھے، وضو کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو محدثین نے، علماء نے اصول بیان فرمایا اس سے مراد ہمیشہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ. کیونکہ کبیرہ گناہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتا.
بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور توبہ کی 4 شرطیں کیا ہیں بھائی؟ تفصیلی بات ہوئی تھی. جو بھی گناہ انسان کرے گا اس کی توبہ کی 4 شرطیں. سب سے پہلے کیا تھی؟ اس گناہ کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینک دینا. دوسری شرط کیا تھی؟ اس گناہ پر سخت ندامت اور شرمندگی ہونا. تیسری شرط کیا تھی؟ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. چوتھی شرط کیا تھی؟ اگر وہ گناہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی، غیبت کی، مال کھایا، اب اس سے معافی مانگی جائے، اس کا مال لوٹایا جائے. جب تک یہ 4 شرائط نہیں ہوں گی توبہ نہیں ہوگی. اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو وہ توبہ نہیں ہے. میں نے آپ کو صراحتاً یہ عبارت بھی پڑھ کے سنائی تھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین سے، مجھے یاد پڑتا وہ عبارت، عربی عبارت بھی پڑھ کے سنائی تھی. اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں تو توبہ نہیں ہے. صحیح. میں توبہ کی تصویر پھیروں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. ہاں میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میں داڑھی کاٹتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو بھائی معافی اس وقت ہی ہوگی جب میں داڑھی رکھنے کی نیت کروں. یہ تھوڑی کہ میں توبہ کی تصویر، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. بھائی سب سے پہلی شرط تھی اس گناہ کو زندگی سے نکالنا. اچھا اللہ تعالیٰ میں توبہ کر رہا ہوں اپنا نامحرم کو دیکھنے سے، اور پھر جیب سے موبائل نکالوں اور واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ لگ جاؤں اور لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دوں. یہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ کی شرط یہ ہے 4 شرائط. صحیح. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روزہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مراد کیا ہے بھائی؟ مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ. تفصیل دیکھنی ہو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں مختلف مقامات پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے. کیونکہ دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث کو کوٹ نہیں کیا جاتا. صحیح. ہم پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، اور جب قرآن و حدیث کے ذخیرے کو دیکھا جائے تو علماء امت کا اتفاق اس بات پہ اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتا. صغیرہ گناہ ان چیزوں سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتا. اور اس کی معافی کی یہ 4 شرائط یاد رکھیے گا. تیسری فضیلت جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، مسلم شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، جنہ. روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال کیا ہے؟ علماء نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم سے. ڈھال سمجھتے ہیں نا؟ شیلڈ جس سے انسان دشمن کے وار کو بچاتا ہے. تو وہ روزہ دار بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ روزہ جو ہے انسان کو شیطان کے حملے سے بچاتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ شیطان کے حملے کے ساتھ ساتھ نفس کے حملے سے بچاتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے. اور ایک روایت میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مگر اس شخص کے لیے جو اسے پھاڑ نہ دے. صحابہ نے دریافت کہ اللہ کے رسول اس کو پھاڑنا کیا ہے؟ تو آپ نے گناہوں کا ذکر فرمایا. یعنی گناہ کرنا روزے کو پھاڑنا ہے، روزے کی ڈھال کو پھاڑنا ہے. صحیح. اگلی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں بھوکا رکھا، اور قرآن مجید کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت میں فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تندرست رہو. روزہ رکھو تاکہ تندرست رہو. بس معیاری ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل پھر کسی اور مقام پہ نبی علیہ السلام لیکن وضاحت فرمائی کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تندرستی حاصل ہوتی ہے. اچھا ساتھ میں ایک وعید بھی سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر کسی شخص نے روزہ نہ رکھا بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی شریعت میں جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، یا روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، اگر کوئی یہ کنڈیشن نہ ہو، اور پھر اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ عمر بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی. اب علماء نے یہاں فرمایا مزید تفصیل فضائل رمضان میں. صحیح. مختصراً علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک روزہ بھی چھوڑ دے بغیر شرعی عذر کے، اور شرعی عذر وہ جو شریعت بتائے،
میں اور آپ نہیں بتائیں. ہاں شرعی عذر وہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن بتائے گا, نبی علیہ السلام کی حدیث بتائے گی, صحابہ کرام کا عمل بتائے گا, صحابہ کے شاگردوں کی بات بتائے گی. آج کے پروفیسر اور اسکالرس کی بات میں نہیں کر رہا. وہ تو کہتے ہیں بھائی فٹ بال کا میچ ہے, ہاں ہاں روزہ قضا کر لیں. فٹ بال کا میچ ضروری ہے بھائی, پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے, فٹ بال ہے جو بھی کھیل رہی ہے وہ ضروری ہے. روزہ کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹ ہے بھائی. انٹرنیشنل ایونٹ پہلے ہوگا, روزہ بعد میں ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ سپر انٹرنیشنل ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل, ایک ہوتا ہے سپر انٹرنیشنل. انٹرنیشنل کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں, صحیح نا. تو اللہ کا حق پہلے, انٹرنیشنل حق سب بعد میں, کچرے کے ڈبے میں. تو شریعت جسے کہے گی وہ بات چلے گی. اللہ نے کس کے لیے فرمایا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہ چلے گا. تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو قیامت تک روزہ رکھتا ہے, اس کی قضا نہیں ہوگی. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی, اگرچہ اس روزے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آج کل تو عجیب ڈرامے. پچھلے رمضان کی بات مجھے یاد ہے, ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا تو بعض طلباء نے پوچھا ہمارا ایگزام چل رہا ہے, ایگزام کے لیے روزہ چھوڑ دیں. فلاں اسکالر آتے ہیں ٹی وی کو, انہوں نے کہا کہ ہاں چھوڑ سکتے ہیں, ایگزام تو بڑی قیمتی چیز ہے. کیوں بھائی؟ طلباء ایگزام نہیں دیں گے تو ایم بی اے نہیں کر پائیں گے, ایم بی اے نہیں کریں گے تو قوم کو ترقی نہیں ہوگی, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, تو پھر ہم بھیک منگے رہ جائیں گے. تو یہ تو قوم کا نقصان ہے بھائی. میں نے ہمیشہ کہا نا کہ ایسی باتیں ہمیشہ گفٹ ریپ کر کے پیش کی جاتی ہیں, ایسی باتیں ہمیشہ میٹھی بنا کے پیش کی جاتی ہیں, صحیح نا بھائی؟ بات میں آئی نہیں آ رہی ہے؟ شریعت نے کس کو اجازت دی ہے وہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ, وہ مسائل میں آئیں گا, صحیح ہے. یہ ہو گئے روزے کے فضائل. اب روزے کے حقوق کیا ہیں؟ روزے کے حقوق کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا, روزے کے مختصراً 3 سے 4 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق روزے کا یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے, تو جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ لیجئے, ہم نے روزہ آپ کے لیے رکھ لیا, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ تو آپ کے لیے تحفہ ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے خطبات میں بڑی زبردست بات سمجھاتے ہیں کہ جب انسان کسی بڑے کو تحفہ دیتا ہے نا, اور خاص کر کے جب اس بڑے نے فرمائش بھی کی اس روزے کی, تو انسان بڑی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ, زبردست سے زبردست, صاف ستھری چیز ہو, ہے نا. مثال دوں؟ اب مثال دیں تو پھر ہنسی بھی آتی, لوگوں کو مثال دیتا ہوں, پھر لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ایسی مثال دے رہے ہیں. ہاں میں آپ کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھائی, ہاں بھائی اعجاز صاحب آپ کو کہہ دیا, چلیں نام ایک بندے کا پتہ اس لیے کہہ رہا ہوں, بھائی فون آ گیا منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب کا, کہ مجھے جو ہے نا آپ کی طرف سے ایک چھوٹی شیشی چاہیے عطر کی. اب اعجاز صاحب کہاں پر ہیں اور سب کچھ گیلا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک شیشی عطر مانگی ہے وزیر اعظم نے, سب سے مہنگا عطر لیں گے, صحیح گفٹ ریپ کریں گے, خوبصورت طریقے سے پیش کریں گے نا, یا تھیلی میں ڈال کے پیش کر دیں گے. ہاں خوبصورت طریقے سے گفٹ ریپ کریں گے, فلانا ڈمکانا XYZ, شاید کارڈ بھی لگا دیں گے, ٹو مائی بلیوڈ پرائم منسٹر صاحب, ہاں فرام عاجز مسکین الفقیر. ہاں صحیح نا بھائی, یہ تو آج کل یہی چلتا ہے نا. تو اس نے یہ پیش کر دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں, جو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں, جب وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے, تو بھائیوں جب میں اور آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے دربار میں تحفہ ہے کہ اللہ یہ لیجئے میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا. اس کو کتنا صاف کرنے کی ضرورت ہے؟ کس چیز سے صاف کرنا ہے؟ گناہوں سے صاف, بس. نہ زبان کا گناہ, نہ آنکھ کا گناہ, نہ ہاتھ کا گناہ, نہ دل کا گناہ, کسی چیز سے گناہ نہ ہو. یہ سب سے پہلا حق ہے. اللہ کو ہم تحفہ دے رہے ہیں تو وہ تحفہ اتنا خوبصورت ہو, اتنا خوبصورت ہو. دوسرا حق یہ ہے, نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں وضاحت فرمایا, فضائل رمضان میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ آپ چڑھے, آپ نے ہر سیڑھی پہ آمین آمین کہا, اور ان میں سے ایک شخص کیا تھا, جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک شخص وہ تھا
جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہ معاف نہ کرائے اور وہ اسی طرح رمضان کا مہینہ نکل گیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے اس روزے کا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان کو روزہ گناہوں سے بالکل صاف کر دے. روزے میں اتنی جان ہو، اتنی شان ہو کہ وہ انسان کو گناہوں سے بالکل صاف کر دے. اور اگر صاف نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا، برا کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ شرط ہے کہ اگر یہ شرط ہوگی تو روزہ معافی کرائے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے خود بیان کر دی. شرط کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. شرط یہ بتائی. تیسرا حق جو نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے کے دوران گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انہیں روزے کے فوائد میں سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کا کچھ نہیں ملتا. پھر سے دوہرا دیتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو گناہوں کی وجہ سے، یعنی روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں گناہوں کی وجہ سے انہیں روزے کا کچھ اثر نہیں ملتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے. یہ روزے کا تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق کیا تھا؟ کہ انسان اس روزے کی حفاظت کرے، گناہوں سے اس طریقے سے حفاظت کرے کہ وہ روزہ پھٹ نہ جائے. بات یاد ہے نا، وہ جو ڈھال کی بات کی تھی، وہ ڈھال پھٹ نہ جائے. ان چاروں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ روزے کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہر قسم کے گناہوں سے آلودہ اور گندا نہ کرے. نہ حرام کھائے، نہ حرام دیکھے، نہ حرام سنے، نہ حرام بولے. ہر وہ چیز جو حرام ہے، مکروہات ہیں، متشابہات ہیں، اپنے آپ کو دور کر دے. کیوں؟ کہ جو چیزیں پہلے مباح تھیں، جو پہلے جائز تھیں، اللہ نے روزے کی حالت میں انہیں بھی ہم پر منع کر دیا. تو جو چیزیں پہلے سے منع ہیں تو ان کو تو چھوڑنا اور زیادہ ضروری ہے. تو یہ روزے کا حق ہے، یہ روزے کے حقوق ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اچھا، اب روزے کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، فضائل ہم نے سن لیے، حقوق ہم نے جان لیے کہ یہ روزے کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد جو آداب ہے نا، یہ سمجھیں اس روزے کو خوبصورت کرنا، خوبصورت بنانا. ایک تو ہے روزے پہ گندگی نہ لگانا، وہ گناہوں سے بچانا. اب ایک ہے اس روزے کو اور خوبصورت بنانا. اس کو خوبصورت کس طرح بنایا جائے؟ تو اس کے 3 بڑے آداب ہیں جو حدیث میں تصراحتاً ملتے ہیں. سب سے پہلے سحری کا اہتمام. دوسرا، خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا اس لیے، خاص طور پہ گندی باتوں سے، شور شرابے سے، گالم گلوچ سے بچنا. اور تیسرا، افطاری کا اہتمام. سحری کے بارے میں دیکھیں، نبی علیہ السلام نے بہت واضح بات فرمائی. آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، مسلم شریف کی روایت، کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے. ترغیب و ترہیب کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کے کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. مسلم شریف کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سحری کھانا یہ ہمارے اور اہل کتاب
کہ روزے کے درمیان بڑا فرق ہے، تو سحری کا اہتمام، کیونکہ بعض لوگ رات کو 2 بجے کھانا کھا کے سوتے ہیں، کہتے ہیں بس سحری ہو گئی. سحری کا وقت کیا ہے یہ جاننا ضروری. سحری کہتے ہیں، جو سحر کا لفظ ہے نا، یہ حدیث میں آتا ہے. سحری کہتے ہیں، بدائے ثنائی کی روایت کے مطابق سحری کہتے ہیں رات کے آخری چھٹے حصے کو، اور اس میں بھی جتنا تاخیر ہو سکے اتنا افضل ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت نکل جائے. رات کا کون سا حصہ بھائی؟ آخری چھٹا حصہ. اچھا اس کی کیلکولیشن ہی بتا دیتا ہوں بھائی. کیلکولیشن کس طرح؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ وہ تو کہتا بھائی ہمارا شادی نہیں ہوا تو رات شروع ہی نہیں ہوتا. رات تو شادی والے کا شروع ہوتا ہے. ہاں، تو شریعت میں رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب کے وقت داخل ہونے سے. مغرب داخل ہوئی تقریباً 7:04 پہ، اور فجر کا وقت ختم ہوا تقریباً 4:33 یا 34 کے آس پاس. 4:30 کر لیں، 7 کر لیں، صحیح ہے. یہ 7 ہو گیا، یہ 4 کر لیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہ آپ کے کتنے گھنٹے بن گئے؟ 8 9 10 11 12 13 نہیں 1 2 3 4 9 گھنٹے بن گئے. 9 گھنٹے، 9 کو ذرا ڈیوائڈ کریں 6 سے کتنے ہوتے ہیں؟ 1.5. صحیح. تو آخری 1.5 گھنٹہ یعنی آج کل کے حساب سے 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک، لگ بھگ ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں بھائی. فضل کل آپ نے آ کے ڈنڈا مار دیا کہ بھائی تو حساب غلط تھا. لگ بھگ ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں آپ کو. آخری چھٹا حصہ، تو مغرب سے لے کر فجر کے وقت تک آپ نے نکالا، اس کو 6 سے ڈیوائڈ کیا، جو ٹائم بنتا ہے اس کا جتنے حصے بنے، تو سب سے آخری، اور اس میں بھی تاخیر. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان. آپ 3 بجے اٹھیں، 3:15 بجے اٹھیں، وضو کریں، تہجد کا اہتمام کریں، 8 رکعت تہجد پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور بالکل جب آخر میں آدھا گھنٹہ رہ گیا 4 سے لے کے 4:20 تک 4:25 تک انسان سحری کھا لے. اب اس میں غلطی یاد رکھیے گا، سحری ختم ہونے کا وقت اذان نہیں ہے، سائرن نہیں ہے. یہ تو ختم ہونے کی علامت ہے. سائرن کب بجتا ہے؟ وقت ختم ہونے سے پہلے، ختم ہونے کے بعد؟ ختم ہونے کے بعد نا. اذان کب ہوتی ہے؟ وقت ختم ہونے سے پہلے، ختم ہونے کے بعد؟ وقت ختم ہونے کے بعد نا. 4:30 سے وقت ہو رہا ہے تو مؤذن صاحب اذان 4:29 میں دیں گے، 4:30 کے بعد دیں گے نا. اب اگر کوئی شخص اذان کے وقت کھا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس وقت کچھ کھانا پینا ناجائز، روزہ ختم. بعض لوگ کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جب اذان ہو تم کھا لو. اب اللہ کے واسطے بھائیوں، حدیث کو میں 1000 بار کہتا ہوں، 1,00,000 بار کہہ چکا ہوں، حدیث کو ترجمے سے نہیں سمجھا جاتا. حدیث کو صحابہ کے عمل، تابعین کے عمل سے سمجھا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس حدیث میں تصریح ہے 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نابینا تھے، وہ اذان دے دیا کرتے، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے. سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں روشنی نہیں تھی، وہ اذان لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان فجر کے وقت کے لیے ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام جو حکم فرمایا تھا صحابہ کو، وہ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان کے لیے تھا، نہ کہ فجر کی اذان. ایسا ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام قرآن کے مخالف حکم دیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ ختم کرو جیسے فجر داخل ہو جائے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے اذان کے ساتھ کھاؤ. کیونکہ اذان کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا وقت داخل ہو گیا. اب اس کے بعد ایک لقمہ بھی کھانا، روزہ ختم. چنانچہ دارالعلوم کرنگی کا کئی سال پہلے بہت تفصیل فتویٰ آیا تھا، اگر کسی شخص نے ایسا زندگی میں کیا تھا، اب وہ اپنے روزوں کا اہتمام کرے، گنے کتنے روزوں میں نے ایسا کیا، اور ان تمام روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. میں نے کئی بار دیکھا، ایک بار اس مسجد میں دیکھا، اعتکاف جب کیا تھا، اذان ہو رہی، لوگ بھاگ رہے ہیں. ابھی کہاں بھاگ رہے؟ کوئی اسکولر کی طرف، کوئی اسکولر کی طرف. لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان سے پہلے اور علماء نے لکھا کہ اگر وقت ختم ہو رہے 4:33 پر، تو احتیاطاً 4:30 میں انسان بس کھانا پینا بند، 4:30 پہ ختم. احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ اذان 4:33 کے بعد ہو کہ اپنا روزہ خراب مت کریں، تو یہ سحری کھانے کا وقت ہو گیا.
سحری میں کھانا کتنا ہے؟ جتنا آپ کا دل چاہے. آسان چیز. ہاں بھائی, لوگ کیونکہ بعض دفعہ سوال پوچھا بھائی سحری میں وہ سنت کھانا کیا ہے؟ بھائی جتنا انسان کھا سکے, ہاں اتنا نہ کھائے کہ وہ افطار تک پہنچ جائے. وہ اتنا نہ کھائے کہ وہ افطار تک پہنچ جائے. کیا مطلب؟ اتنا کھائے کہ انسان عبادت میں کمزوری محسوس نہ کرے, اتنا کھائے کہ دن بھر گزارا ہو. یہ نہ ہو کہ اتنا کھا لیا کہ پھر دن بھر ڈکارے مارتا جا رہا ہے, بدہضمی ہو رہی ہے. اس نے ارادہ کیا تھا بھائی 17 گھنٹے کا روزہ ہے تو 17 گھنٹے میں کتنا کھانا بنتا ہے اس کا حساب پہلے سے کھا لیا. یہ نہیں, جتنا انسان کو, بعض کے لیے 1 روٹی ہے, بعض کے لیے 1.5 روٹی ہے. صحیح. اب سحری میں کوتاہیاں, غلطیاں کیا ہوتی ہیں سحری کھاتے وقت؟ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بس ہمارا سحری ہو گیا, اب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا. تو یہ سحری کے ثواب سے محروم. حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, یہ سب آداب کی بات ہو رہی ہے. سنت سے محروم ہوگا, ثواب سے محروم ہوگا بس. اچھا, بعض لوگ جو میں نے پہلے بتایا سحری کھا کر ایک تو غلط وقت میں کھاتے ہیں, اور دوسرا بعض لوگ سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں, اور جب سوتے ہیں تو پھر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. اگر فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی تو جماعت تو جاتی ہی ہے. یہ کیا کام ہوا؟ یہ کون سا کام ہو گیا بھائی؟ انسان سحری کھائے, ہمارے اکابر کا طریقہ کیا تھا؟ سحری کھائی, جیسے ہی وقت بچا جو 3-4 منٹ فوراً مسجد میں آ جائے. سونا مونا نہیں ہے. اگر سونے کی عادت بنائی, یقین جانے جماعت جائے گی اور نماز بھی جائے گی. اور جماعت چھوڑنا بغیر عذر کے حرام, ناجائز کبیرہ گناہ, اور نماز کا چھوڑنا تو اور بڑا گناہ. صحیح بھائی. تو یہ سحری کھانے کے آداب تھے. سحری کھانے کے بارے میں تفصیل ہو گئی. اب آخر میں جلدی سے 2 باتیں کر لیتے ہیں, جو 2 آداب رہ گئے 6 منٹ کے اندر انشاءاللہ. صحیح ہے. دوسرا ادب جو نبی علیہ السلام نے صراحتاً بیان فرمایا, ترغیب و ترہیب کی روایت, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو گندی باتیں نہ کرے, شور نہ مچائے, اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس کے گالی کے جواب میں نہ گالی ہے نہ تھپڑ کے جواب میں تھپڑ ہے, بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. گالم گلوچ لڑنا میرا کام نہیں. بس میں ہی, کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے رمضان کے یہاں تو ماشاءاللہ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر گلی میں لڑائی. سحری سے پہلے لڑائی, سحری کے بعد لڑائی, افطار سے پہلے لڑائی, افطار کے بعد لڑائی. دن میں جسے ہم دوائی دیتے ہیں نا 4 مرتبہ, تو لڑائی بھی ہوتی ہے 4 مرتبہ. کیونکہ میں روزے سے ہوں بھائی, میں نے بہت بڑا احسان کیا امت پہ, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں نے احسان جتلانا بھی ہے. تو اگر میری گاڑی سے آگے کوئی گاڑی آ گئی تو تیری ماں تیری بہن, یہی ہوتا ہے نا. ستا باندھے داؤ کم, ستا مور باندھے داؤ کم. پڑھا لوگ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. حرام ہے سب کچھ. یہ روزے کا حق ہے بھائی. روزہ رکھ کے آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, نہ کہ گالم گلوچ کا مہینہ. اچھا, بعض لوگ ایک زبردست مسئلہ نکالتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سارے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام نے دیکھو بھی کہا رمضان میں گالی نہیں, رمضان کے بعد اللہ کا ہم سب آزاد ہے, کیونکہ شیطان بھی آزاد ہے, ہم بھی آزاد ہیں. ہمارا بھائی ہے شیطان, ہے نا, ہم بھی آزاد, شیطان بھی آزاد. تو ہم شیطان رمضان کے بعد گالی دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس حدیث کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ رمضان کے بعد گالی دینا جائز ہے. صرف نبی علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے رمضان کے بعد گالم گلوچ لڑائی ناجائز, رمضان میں اور زیادہ اس کا اہتمام ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان کی طبیعت میں بھوک پیاس لگتی ہے تو امکانات زیادہ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے. بات میں ہے نا, جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو ہر بات بری لگتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو اور زبردست طریقے سے سمجھایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے بعد کھلی چھوٹ ہے. بات میں نہیں آ رہی. اب آخری ادب افطار. افطار کے بارے میں یاد رکھیے گا, افطار کب کرنا چاہیے؟ تو سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا سنت ہے. افطار میں یعنی افطاری میں تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت, جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی وہ اچھے حال میں رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے.
صحیح. لیکن روزے دار کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا, سحری اور افطاری میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے. اگر کوئی شخص سعودی عرب سے چلا, روزے کی حالت میں تھا, اور ماشاءاللہ یہاں پہ بڑا مجاہدے والا روزہ رکھا تھا اس نے, اور وہ یہاں پہ آ رہا ہے, تو افطار کراچی کے مطابق کرے گا. جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر سعودی عرب گیا ہو, اس کو وہاں کے غروب کے مطابق افطار کرنا ہوگا, کراچی غروب کا نہیں. چلو کوئی 30 مار خان 3 بجے یہاں بیٹھا, اب جہاز میں 6 بج گیا, اس نے کہا چل میرا بھائی روزہ کھول دو, وہاں اتر کے وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ کب ہوگا, کیونکہ وہاں پہ ٹائم اور مسئلے مسائل 2 گھنٹے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن اعتبار کس جگہ کا ہے؟ جہاں پہ ہم ہیں. اچھا, افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی, آقا علیہ السلام کا معمول کھجور سے تھا, کھجور نہ ہو تو پانی ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی روایت, ترمذی شریف کی روایت, کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے, اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک بنایا ہے, پاک کرنے والا بنایا ہے. یہ نمک ومک کا کانسیپٹ مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا ہے. بعض لوگ نمک سے کرو, چینی سے کرو, پتہ نہیں کس کس سے کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کھجور نہیں تو پانی. صحیح. اور افطار کتنا ہو؟ پھر سے میں نے کہا بھائی افطار اتنا ہو جتنا انسان آگے عبادت میں, تراویح میں اہتمام ہو. اتنا نہ ہو کہ افطار کرتے انسان ٹن اور تراویح بھی ٹن. یہ نہ ہو کہ تراویح کے اندر وہ صرف جھوم رہا ہے, نیند آ رہی ہے اس کو. میں نے خود ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھا ایسے تراویح پڑھ رہے ہیں, وہ تراویح میں 2 قدم مجھ سے آگے. ایک بار حرم میں تراویح پڑھ رہے تھے, برابر میں ساتھی تھے ماشاءاللہ مجھ سے بھی, صحیح ہے. اب وہ تراویح چل رہی ہے, اور ماشاءاللہ تراویح کے اندر وہ نماز کے دوران پہلی صف میں کھڑے ہو, اور وہ صف کی آدھی جگہ پہنچ جاتے نیند کے اندر. تو وہ اتنا نہ کھائے نا کہ تراویح کے اندر نیند آ رہی ہو. انسان کھائیں, بہت اچھی نعمتیں کھائیں, جو اللہ نے دیا کھائیں, حلال سے کھائیں, حرام سے نہ کھائیں, بالکل کھائیں, لیکن اتنا کھائیں اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. صحیح نا بھائی, دوسروں کا پیٹ سمجھ کے, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. کم کھائیں اور جتنا ہو سکے برداشت کر سکے اتنا کھائیں. بھائی کسی کے لیے کم 2 روٹی ہوگا, کسی کے لیے کم 3 روٹی, کسی کے لیے کم 5 روٹی. صحیح نا, تو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا کھائیں. افطار کے وقت 2 دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. یہاں پہ آ کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. 2 دعائیں. ایک تو مشہور دعا جو ہمیں سب کو یاد ہے, ابو داؤد شریف کی دعا, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. بیچ میں سارے اضافے کہیں سے نہیں ہیں, پتہ نہیں بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا آتے, والا رزق کا پتہ نہیں کیا, اور فلاں توکلت, اور کیا کچھ ہوتا ہے. حدیث میں صرف یہ 2 الفاظ ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, بس. بیچ میں اور کچھ نہیں ہے. وبک آمنت وبتوکلت, پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے, اضافہ ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ایک اور دعا بھی آتی ہے ابو داؤد شریف کی روایت, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ, کہ ہماری جو وہ کیا نام ہے, یہ رگ ہے, شریان ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گیلا کر دیا, اس پہ پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اگلی بار سے ہم کریں گے افطار کی کوتاہیاں اور افطار کی غلطیاں, کہ افطار میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں, کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں, افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے, کہ دوسروں کو انسان افطار کس طریقے سے کرائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی بار اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو سنا گیا, کہا گیا, سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روزے کے حقوق, آداب, مسائل, فضائل سب سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
إلى جنة في أعالي سماء. جمال الوجود بذكر